ابھی کیا؟ ہم؟ خدا حافظ، وہ سرد آواز میں کہتا، اسی لیے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے اعصاب نارمل کرتی اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس شخص کو، اس کے بدلتے رویے کو۔ وہ ایک پل میں کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ اب اپنا چکی تھی۔ سلطان کے چلتے قدم آہستہ ہوئے۔ وہ رکا۔ زور سے آنکھیں میچتے اس نے عشا کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ تیز تیز چلتی اسے دیکھ رہی تھی۔ عشا نے ایک نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ اس رش سے بھرپور سڑک پر وہ دونوں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ ایک نقاب پوش اچانک سامنے نمودار ہوا۔ سلطان نے اس کی کلائی کھینچتے اسے اپنی دائیں جانب کرتے اس آدمی کو گردن سے دبوچتے زور سے دیوار میں دے مارا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اسے اس آدمی سے انصاف کرتا دیکھ کر گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان مکوں کی برسات کرتا اس آدمی کے چہرے کو خون سے لت پت کر چکا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اس پر دوڑائی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سہمی ہوئی ایک کونے سے لگی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک طرف پھینکتے سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور سڑک پر دوڑ لگا دی۔ رش سے نکلتے وہ دونوں ایک خالی گلی میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے کچھ گیدڑوں کی ایک لمبی قطار تھی، اسے بچاتا اور سنبھالتا۔ آج وہ بہت بے بس تھا۔ وہ اسے پھر سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی سلطان کو اس پر حاوی کر رہی تھی، مگر آج وہ اسے قابو میں کیے اپنی بیوی کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ تھک چکی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ کبھی اتنا بھاگی نہیں تھی جتنا آج ایک رات میں وہ سفر کر چکی تھی۔ ایک گھر کے کونے میں وہ اسے لیے چھپا تھا۔ کچھ آدمی بھاگتے ہوئے اس کونے تک آئے، مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دینے پر وہ اپنے قدم موڑتے الگ الگ گلیوں کی طرف مڑے۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ عشا نے زمین پر بیٹھتے اپنے پاؤں کو چھوا اور زور سے آنکھیں بند کرتی وہ بے بسی سے سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ تھامے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ وہ اثبات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے اس کے قریب زمین پر بیٹھتے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ اپنی جیب سے موبائل نکالے وہ مسلسل کچھ ٹائپ کرتا اس ہینڈسم چہرے پر ایک غضب سے بھرپور غصہ سجائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی آغوش میں چھپی تھی۔ اس کے پاؤں اس قابل نہیں رہے تھے کہ مزید بھاگ سکتی۔ اس اندھیرے کونے سے نکل کر وہ سڑک پر پہنچے۔ سلطان نے اس سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ وہ محتاط نگاہیں آس پاس دوڑاتا چل رہا تھا۔ فلیٹ پر پہنچتے اس نے اسے نیچے اتارا۔ عشا نے ایک نگاہ بے بسی سے اسے دیکھا۔ بنا کچھ بولے وہ چپ چاپ دھیرے دھیرے چلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ دیوار پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ ہاتھ کے اس نے پیشانی پر ٹکا لیے۔ وہ اپنے اندر اٹھتا طوفان شانت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسے پک کرتا وہ فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ وہ دو آدمی ابراہیم کے خاص پالتو تھے۔ سلطان نے ایک خون خوار نگاہ ان پر دوڑائی۔ یگید اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ بیٹھا۔ زیادہ کچھ جان نہیں پایا، مگر وہ کمینہ آج کل ایک آرفن ہوم میں پایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی پہلے وہاں رہتی تھی، مگر اب وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ سلطان نے مٹھیاں میچ لیں
وہ سختی سے آنکھیں میچتے کندھے جھکا گیا۔ اس سے زیادہ کچھ بہت محنت کرنے کے باوجود بھی ہاتھ میں نہیں لگا جتنا ہم نے سوچا تھا۔ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ چھپا ہوا ہے اور گمبھیر ہے، اور وہ لڑکی وہاں سے جا چکی ہے۔ اس کا نام میری بیوی ہے۔ وہ یگید کی بات مکمل ہونے سے قبل سلطان نے لب میچتے دھیرے سے کہا۔ یگید نے ایک حیران کن نگاہ سے اس پر دوڑائی۔ وہ سمجھ نہ پایا۔ بھابھی؟ وہ رکا۔ سلطان دونوں ہاتھ گردن پر رکھے جھک کر سڑک پر دیکھتا بے بس ہوا تھا۔ یگید کی نگاہیں خود پر محسوس کرتا وہ گہری سانس بھر گیا۔ آئندہ کبھی اس بات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یگید نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ وہ اٹھا اور ایک پل کو رک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا، اور وہ لمبا سا لڑکا حیران و پریشان سا اب دھیرے دھیرے پوری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑا وہ دروازے کے ہینڈل پر انگلی پھیرتا بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ آخر کافی دیر کھڑا رہ کر سوچنے پر وہ کندھے جھکاتا اندر داخل ہوا۔ وہ سو رہی تھی یا پھر بس سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی؟ وہ اس کے قریب بیٹھا بہت غور سے اس کے چہرے کو نہارتا اپنی بے وقوفی پر خود کو کوس رہا تھا۔ سلطان کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی۔ وہ اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے وہ ننھے ننھے پاؤں دھیرے دھیرے دبانا شروع کیے۔ وہ بے بس تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کی وجہ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو کتنا کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیلنا پڑتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا بے بسی سے بھرپور چہلہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا، وہ تھک گئی ہوگی۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ بس ضبط کر جاتی تھی۔ عشا کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا جو آج اس کی وجہ سے اس قدر درد میں تھے کہ اس سے چلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی، سلطان کے ہاتھ اپنے پاؤں سے دور کرتی وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ I'm sorry۔ وہ اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ I'm really sorry۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی۔ وہ کندھے جھکا گیا۔ ایک بات کہوں؟ سن رہا ہوں۔ مجھے رات میں اکیلا چھوڑ کر مت جایا کریں، ڈر لگتا ہے۔ سلطان نے اپنا حصار مزید تنگ کیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جانتی ہوں۔ میرے اعتبار کو بھی کبھی کچھ مت ہونے دیجیے گا۔ وہ خاموش ہوا اور بس خاموش ہی رہا۔ اس کمرے کی گہری خاموشی میں اس مضبوط دل کے دھڑکن کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی، جس کی ہر دھڑکن میں اپنی نام سنتی وہ آج بہت دنوں بعد پرسکون ہوئی تھی۔ اپنے سامنے ڈھیر ساری تصویریں سجائیں، وہ ایک ایک کر کے انہیں دیکھتا الجھ رہا تھا۔ آخر کہاں کمی رہ گئی؟ میں کہاں مس ہوا؟ یگید نے ایک زوردار ہاتھ ٹیبل پر دے مارا۔ آخر میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک انسان، بس ایک انسان کو پہچاننے میں وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ گھٹیا انسان۔ قسم ہے میرے سلطان کی، مجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ یگید نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو مروڑ کر ایک طرف پھینکا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔
وہ ایک orphan ہے بھائی، اور وہ اپنے کام میں ماہر ہے. آپ اسے ایک موقع دے کر دیکھیں. آئی ایم شیور وہ آپ کو نراش نہیں کرے گی. یگیت نے دونوں ہاتھوں میں سر کو جکڑتے زور سے دبایا. آخر میں کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ ایک عجیب سا سایہ، ایک عجیب خوفناک چہرہ وہ آدمی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا. وہ چلا رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، مگر وہ ظالم انسان بے دردی سے اسے جکڑے زمین پر گھسیٹتا ہوا زور زور سے ہنس رہا تھا. اس کی مکروہ ہنسی سنتی وہ اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس کر رہی تھی. ایک دم اس کی آنکھ کھلی. عشا نے آس پاس دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا. وہ اپنے اعصاب نارمل کرتی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئی. اس نے ایک نظر وقت پر دوڑائی. صبح کے 8 بجے کا وقت گھڑی کی سوئیوں کو ناپ رہا تھا. ہال اور کچن میں دیکھتی وہ آہ بھر گئی. وہ پھر جا چکا تھا. اس نے ایک نگاہ اپنے موبائل پر دوڑائی مگر وہاں کوئی پیغام نہیں تھا. وہ بے بس ہوئی. یہ وقت آفس جانے کا تو نہیں تھا. ایک عجیب سا حلیہ بنائے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوئی، مگر بار بار اس کا دماغ الجھ رہا تھا. وہ بہت کچھ ایک ساتھ سوچ رہی تھی. آئیگل سے کچھ تفصیل باتیں کرتے وہ فریش ہوتی ہال میں آئی. فلیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. عشا نے ایک نظر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر بڑا جمان غصہ دیکھتی وہ الجھی. مرحبا، کب اٹھی تم؟ وہ سلام کرتا قریب آیا. مرحبا، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں. اگر آپ دھیان دیں تو. آپ کہاں تھے؟ کام تھا ایک. کیا جان سکتی ہوں کہ کون سا کام تھا؟ وہ خاموش ہوا. عشا نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے. اگر آپ کسی کی جان لے کر نہیں آئے تو میرے ہاتھ تھام لیں. اگر میں غلط ہوں تو انہیں مت تھامنا. سلطان کے ماتھے پر شکنیں ابھری. اس نے ایک نگاہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا مگر وہ انہیں تھام نہ سکا. وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اپنی جگہ مشکل کھڑا تھا. عشا نے مٹھیاں میچیں اور اپنے قدم واپس لیے. سلطان نے اپنے قدم بڑھائے. رک جائیں. وہ ہاتھ اس کی طرف کیے اسے روک گئی. میرے لیے تو بہتر ہے پلیز. وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ اور سن رہا تھا. وہ کچن کی طرف بڑھی. وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہ سکی. وہ خاموش تھی. سلطان نے دیوار سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی. وہ ضبط کر گیا. اسے کرنا بھی کیا تھا؟ اس کی بیوی ضدی تھی اور سلطان کو ہمیشہ ہی اس کی ضد کے سامنے جھکنا پڑتا تھا. مگر اب جو وہ کہہ رہی تھی وہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. وہ خود پر ضبط کرنے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. اپنے اندر بھرا غصہ اور ضبط وہ اپنے دشمنوں پر بے دردی سے نکالتا تھا. وہ کسی کی بھی جان لیتے وقت اس قدر بے قابو ہو جاتا تھا کہ ہادی اور یگیت اسے یوں دیکھتے ڈر محسوس کرتے تھے. وہ پہلے سے زیادہ پاگل اور بے قابو ہو چکا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے دور رہے. اسے خود سے دور کرتے، خود کے قریب آنے سے روکے. مگر وہ اس پر کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا تھا. سلطان نے ایک نگاہ اسے دیکھا. وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی. وہ اس کا ہاتھ تھام گیا. مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے. 12 بجے تک آ جاؤں گا. وہ
بنا اسے دیکھے اسبات میں سر ہلا گئی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ سلطان نے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے درست کرتا، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی، وہ دھیرے سے بولی۔ ایک نگاہ اسے دیکھتا وہ فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ سلطان نے ہڈ سر پر ڈالتے ایک نگاہ آس پاس دیکھا۔ وہ بلڈنگ سے باہر نکلا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے قدم رکے۔ سلطان نے ایک دم مڑ کے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلڈنگ کے کونے سے اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جو ایک پل کے اندر سلطان کے کندھے پر خنجر کھونپ چکا تھا۔ وہ اسے گردن سے دبوچتے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اس آدمی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا اس کے کندھے پر لگے خنجر کو مزید دباؤ دے رہا تھا۔ اس کے 2 قدم پیچھے کھڑا آدمی تیزی سے سلطان کے عقب سے ہوتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب سے گزرنے پر اس نے اسے ٹانگ سے کھینچ کر زمین پر گرایا۔ اپنے کندھے سے خنجر نکالتے وہ اس آدمی کی گردن پر ثبت کرتا۔ دوسرے ہاتھ سے اپنا ریوالور نکالے وہ دوسرے آدمی کی ٹانگ پر فائر کر چکا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بل اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھے چلا رہا تھا۔ سلطان نے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کے جسم میں اتارنا شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک وار کرتا وہ اس آدمی کو بری طرح لہو لہان کر چکا تھا، جبکہ دوسرا آدمی اس سے کچھ ہی فاصلے پر زمین پر پڑا اپنی گردن پر ہاتھ رکھے درد سے تڑپ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے قریب آتے اس کے سینے پر جا بجا برسات کر دی۔ خون ہر جگہ پھیل چکا تھا۔ وہ کسی پاگل انسان کی طرح ان 2 لوگوں پر حاوی ہوا، ان کی ہر سانس اپنے ہاتھوں سے ضبط کرتا بے قابو ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی خون سے رنگ چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا سیڑھیوں پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا۔ کچھ پل رک کر وہ ان 2 آدمیوں کے ایک ایک ٹانگ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے انہیں گھسیٹتا ہوا بلڈنگ کے پارکنگ گیراج کی طرف لے آیا۔ سلطان نے کچھ گاڑیوں کے پیچھے بنا ایک شیلٹر کھولا۔ ان دونوں آدمیوں کو وہاں پھینکتا وہ جیب سے موبائل نکالے تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ بے قابو ہو چکا تھا، وہ خود پر ضبط کھو چکا تھا۔ شیلٹر بند کرتا وہ سر پر ہڈ درست کرتے واپس اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ اپنا حلیہ نظر انداز کرتا وہ تیزی سے فلیٹ میں داخل ہوا۔ ایک دم دروازہ کھلنے پر عشا نے صوفے کی پشت سے سر نکالے دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آدھی سانس اوپر اور آدھی نیچے ہی کہیں اٹک گئی۔ وہ تیزی سے صوفے سے اٹھتی اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئے، پلیز، مجھ سے دور۔ وہ اپنے الفاظ حلق میں ہی اٹکتے محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے خون سے لت پت ہاتھوں پر دوڑائی اور اگلے ہی پل وہ سختی سے جبڑے میچ گیا۔ میری بات سن لو پلیز۔ وہ ایک ہاتھ اس کی طرف کیے ایک قدم بڑھا۔ میں نے کہا وہیں رک جائیں سلطان۔
میرے قریب مت آئیے گا، وہ چلائی۔ اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز میری بات سنو۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی خود پر ضبط کھو چکی تھی۔ وہ سہمی ہوئی ایک کونے سے لگی، اپنے سامنے کھڑے اس خوفناک آدمی کو دیکھتی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ آپ ایک بے رحم انسان ہیں، آپ میں احساس ہی نہیں ہے سلطان۔ آپ میرے قریب مت آئیے گا، خدا کے لیے مجھ سے دور رہیں۔ میری بات سنو، سلطان نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ سب، آئی سویئر، مگر وہ لوگ بس خاموش ہو جائیں۔ آپ کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں سلطان، بس ایک دفعہ خود کو آئینے میں دیکھ لیں، بس ایک دفعہ۔ وہ اس کے قریب آتا دونوں ہاتھ زور سے دیوار پر جڑ گیا۔ وہ ایک پل میں ساکت ہوئی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور اس کے وجود سے آتی خون کی بدبو اسے اپنی سانسیں رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عشا، پلیز یوں مت کرو، میں بے قابو ہو جاؤں گا اور تم مجھے اس حال میں دیکھنا نہیں چاہو گی، تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ لسن ٹو می۔ ان رخساروں پر پھسلتے آنسو سلطان نے اپنی انگلیوں میں قید کرنا چاہے، مگر اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ سلطان نے سختی سے مٹھیاں مینچیں، خود کو روکا۔ وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتی دروازہ لاک کر گئی۔ وہ پاگل آدمی خود پر ضبط کھو چکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا گردن تک لے گیا۔ ایک غصہ، ایک دہشت، ایک نامعلوم طوفان اسے اپنے اندر اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ترتیب بے حال کرتا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ اس کی خوفناک آوازیں سنتی وہ بیڈ کے کونے سے لگی سہمی ہوئی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اسے اپنے سینے میں چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس شخص پر ہی تو اعتبار کرتی تھی اور ایک اس آدمی پر ہی تو اسے اطمینان تھا کہ وہ اس کا اعتبار کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مگر پھر آزمائش تو من پسند انسان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس نازک سے وجود میں ڈھیروں احساسات ٹوٹ چکے تھے اور وہ انہیں سمیٹ نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں سے نکلتا ہر آنسو ٹپک کر زمین پر گرتا۔ وہ دھیرے دھیرے سانس لیتی بہت کچھ سہ رہی تھی جو اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ تکلیف اس سے زیادہ وہ پاگل شخص محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خود کو لیے ایک کوفت دیکھ چکا تھا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں آج اس نے ایک الگ احساس دیکھا تھا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھا دروازے سے سر ٹیکے گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔